نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تعالی تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ کسب حلال پر قرآن حکیم میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ زور دیا گیا، وہ محتاج بیان نہیں۔ ایسے موقع پر قرآن کا انداز اگر آپ دیکھیں تو بڑا اثر انگیز ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، بلکہ فرمایا اپنے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ اس سے حقیقت کو واضح کرنا یہ مقصود ہے۔ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ امت کے کسی فرد کا، یعنی کوئی کسی سے چوری کر کے کھائے، رشوت لے کے کھائے، یا کسی بھی طریقے سے دھوکہ دے کے کسی کا مال لے گا، تو قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ امت کے کسی فرد کا مال پرایا مال نہیں بلکہ وہ اپنا ہی مال ہے، تو اس میں ناجائز تصرف کرنا، دھوکے سے، فریب سے ہڑپ کرنا، فرمایا کہ یہ کسی اور کو دھوکہ دینا نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینا ہے۔ ہاں، اگر تم آپس میں تجارت کرو تو قرآن کہتا ہے تجارت میں کسی کی سادہ لوئی یا مجبوری سے اگر ناروا، یعنی کسی کو تجارت میں دھوکہ نہیں دیا گیا، اور پھر اگر اس تجارت میں تمہیں نفع ہوا اور تم آپس میں تم نے برابر برابر نفع لے لیا یا خوشی خوشی سے تم نے لین دین کیا، تو فرمایا اس طرح تمہیں جو نفع حاصل ہوا وہ تمہارے لیے یہ نفع جائز ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم کس خوبصورت انداز سے ہمیں وہ سمجھاتا ہے کہ کسی کا مال نہیں، بلکہ گویا کہ یہ سمجھ کر کہ وہ بھی تمہارا اپنا مال ہے۔ جب ہم دیگر ممالک میں دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کی جب ریاست تھی تو اس میں دیکھتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی اگر زمین پہ پڑا ہوا ہو تو کوئی کسی کے مال کو اٹھاتا نہیں تھا۔ آج یہ جو چوری کر کے، ڈکیتی کر کے لوگ چھین لیتے ہیں، یعنی کہ وہ کتنا بڑا اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ وہ دوسرے کے اوپر تو ظلم کرتے ہی کرتے ہیں لیکن اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اس طرح ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ حرام کمانا، حرام کھانا، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا سخت ناپسندیدہ ہے کہ اس کے بارے میں اتنی وعیدیں آپ کو قرآن و حدیث میں ملیں گی۔ اس میں سے میں آپ کے سامنے ایک دو حدیث پاک رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو فرمایا اس کا صدقہ مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس میں اس کے لیے برکت نہیں۔ یعنی یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ وہ چاہے کہ میں خرچ کروں اپنے بیوی بچوں پر ہی کرے گا۔ جو رشوت لیتے ہیں کیا کرتے ہیں، وہ یہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میں گھر والوں کو عیاشی کرواؤں گا، یا پھر یہ سمجھے گا کہ میں کوئی بڑا کام نیکی کا کر لوں گا۔ تو فرمایا کہ صدقہ کرے تو اس کا صدقہ مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں، اور اگر چھوڑ کے مر جائے تو وہ جہنم میں اس کے جانے کا سامان ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ یہ حضور نے ہمیں واضح الفاظ میں بتا دیا کہ کتنا حرام مال کی، اور اسی طرح ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک حرام مال سے متعلق یہ بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سعد سے فرمایا کہ اے سعد، اپنی غذا کو پاک کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو فرمایا
اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت ہی حرام سے پلا ہو تو اس کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو دعائیں 40 دن تک صرف ایک لقمے پر، یعنی کوئی سا بھی اچھا عمل کر لے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، تو یہ کتنا ناپاک لقمہ ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتے ہوئے کھا لیتا ہے کہ کیا ہو گیا، میں تو کھا ہی رہا ہوں، کیا ہو جائے گا، لیکن یہ اتنی بڑی وعیدیں ہمیں بتائی گئیں۔ اور اسی آیت مبارکہ میں تجارت کے بارے میں بتایا گیا کہ تجارت کرنے سے بندے کو کیا ہوتا ہے۔ تو تجارت سے متعلق بھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی، تاجر تو ہوتے ہی سب ہیں لیکن ان کی تجارت میں بھی نقص آ جاتا ہے، تو اب اس سے کیسے بچنا ہے؟ سنیے، فرمایا پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے کہ جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، یعنی تجارت کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ حضور فرماتے ہیں پاکیزہ کمائی ان لوگوں کی۔ فرمایا تاجر وعدہ کریں اور خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا دینا آتا، یعنی ان پر کسی کا آتا ہو دینے میں تو پس و پیش نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ کیا ایک پورا اس حدیث پاک میں ایک پورا تجارت کرنے کا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک اصول بتا دیا کہ ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے کہ امانت کے معاملے میں، دینے کے معاملے میں کسی کو ٹالتا نہ ہو، آج نہیں ہے یار کل آ جائیو۔ اس طرح لوگ تجارت میں آج معاشرے میں ایک دوسرے کو کتنا تنگ کرتے ہیں، تو یہ تجارت میں گویا کہ اپنی برکتیں ساری ختم کروانے والے کام ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری تجارت میں برکت ہو جائے تو اس حدیث پاک کو اگر بندہ یاد رکھ لے تو کیا حضور نے فرمایا کہ پہلے تو آغاز گفتگو سے ہوتا ہے، تو کہا جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں کسی سے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا تو اس کا کام تجارت میں وہ جیسا بھی کام، بزنس میں کوئی سا بھی کام ہو، اگر اس نے وعدہ کر لیا تو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تیسرا کام حضور نے ان کی صفت بتائی کہ جن کی روزی میں برکتیں ہوتی ہیں، فرمایا امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے۔ چوتھی بات، کوئی چیز خریدیں تو اب خریدتے ہوئے لوگ کہتے ہیں دیکھو تیرے مال میں تو یہ نقص ہے، حالانکہ یہ سیل میں نہیں سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ خریدنے جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں برائی کروں گا تو تھوڑا ریٹ کم کرے گا، اور نہیں کروں میں برائی نہیں کروں گا اس کے مال میں نقص نہیں نکالوں گا تو یہ تو وہی اپنے ریٹ پر اڑا رہے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں جب کوئی چیز خریدے، برائی ہے تو بیان کر دے لیکن نہیں ہے بلا وجہ پھر بھی برائی نہیں بیان کرتے۔ اور فرمایا جب اپنی چیز بیچیں، تو آج تو کوئی چیز بغیر تعریف کے بندہ بیچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اعتماد ختم ہو گیا، اعتماد اڑتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ایک دوسرے پہ بندے کو بھروسے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اپنی چیز بیچے تو تعریف نہیں کرتے۔ اور معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دے دیں ان کا وہ لمسم ہوتا ہے کہ بات لینا ہے تو آپ لے لیں، یہ اتنی کی چیز ہے، نہ فضول کی زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان لوگ زیادہ اعتماد بھی کرتے ہیں، اگر انہوں نے دھوکہ نہیں دیا ہوا ہوتا تو وہ تعریف بھی نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ انہیں دینا ہو تو پس و پیش نہیں کرتے، فوراً تیار کر کے رکھتے ہیں کہ یہ بندہ آئے گا، اسے میں نے تاریخ دی ہے تو فوراً اس کے پیسے ادا کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس سے تنگی نہیں کرتے، یعنی اس پر وہ مصیبت بن نہیں جاتے اور اسے تکلیف نہیں دیتے۔ اسی طرح بہت سی باتیں ہیں اور تجارت کے آداب بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے میں یہ، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع بھی ہے، اسی آیت کے تحت ہی آج یہ گفتگو ہو سکے گی، تو تجارت کے آداب بھی سن لیجئے کیا ہیں جو علماء نے لکھے ہیں جو تاجر کے لیے جاننا شرعاً لازمی ہے۔ وہ کون کون سے، ہم میں سے کون کون بزنس مین ہے اور دیکھ لے کہ اس میرے اندر تو یہ خرابی نہیں تو میں دور کر لوں، تو سن لیجئے 14 آداب ہیں۔ نمبر 1، فرمایا تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت جب وہ تجارت کے لیے روانہ ہو، فرمایا اچھے ارادے یعنی نیتیں دل میں تازہ کر لے کہ بازار اس لیے میں جا رہا ہوں تاکہ حلال کمائی سے اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال
عیال کی شکم پروری کروں گا اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤں گا. یعنی میں اس لیے تجارت کرنے جا رہا ہوں کہ میں کسی سے ہاتھ نہ پھیلاؤں کہ میں سامنے والے سے پہلے سے بندہ یہ نیتیں کرے گا تو اللہ اسے بے نیاز کر دے گا کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے. اب کسی کی نیت یہ ہو کہ میں کسی سے مانگنے والا ہی بن جاؤں تو سب سے پہلے صبح جاتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہوگا. تجارت اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے میں کما کر لاؤں اور مجھے اتنی فراغت مل جائے کہ میں اللہ کی بندگی کرتا رہوں اور راہ آخرت پر گامزن رہوں. اور ساتھ یہ بھی نیت کرے کہ میں تجارت میں مخلوق کے ساتھ شفقت کے ساتھ خلوص کے ساتھ امانت داری کروں گا. اگر مجھے نیکی کا حکم دینا آتا ہے تو میں نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا, اور اگر میں نے کسی کو خیانت کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس سے باز پوس کروں گا اور اسے اس کام سے روکوں گا. دوسرا ادب تجارت کا یہ ہے کہ تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھ لے. یہ تو سب کو ہی آتا ہے. تو فرمایا کہ اگر اول تو وہ کسی سے جعلی نوٹ نہ لے, اگر کوئی اس کو دھوکہ دے کر جعلی نوٹ دے گیا اب وہ کیا کرے, وہ جعلی نوٹ کسی اور کو نہ دے. یہ منع کیا گیا کہ آپ کے پاس اگر جعلی نوٹ آ گیا آپ کسی اور کو جعلی نوٹ نہ دیں. تیسری بات, اسی طرح اگر دینے والے کا پتہ نہ چلے اور اگر پتہ چل جائے تو اس کو دینا بھی نہیں ہے, لیکن اسی کے سامنے فرمایا پھاڑ کے, یعنی اس نے جعلی نوٹ دیا پتہ ہے تو اس کے سامنے وہ نوٹ پھاڑ دے تاکہ وہ کسی اور مسلمان کو دھوکہ نہ دے. آپ سے تو وہ پہچان لیا گیا کہ اس نے مجھے جعلی نوٹ دیا تھا, لیکن اس جعلی نوٹ کو پھاڑ دینا چاہیے. اس کے ہاتھ میں دے کر اپنی رقم تو وہ لے سکتا ہے لیکن جعلی نوٹ اس کو نہ دے. چوتھی بات جو بتائی وہ یہ بتائی کہ اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے. یہ جھوٹ اور فریب ہے, اور اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے ہی آگاہ ہو تو اس کی جائز تعریف بھی نہ کرے, کیونکہ خریدنے والے کو پتہ ہے کہ میرا مال کیسا ہے تو فرمایا وہ بھی نہ کرے. تو یہ فضول باتیں ہو جائیں گی, اس سے بھی بچے. نمبر 5, عیب دار مال ہی نہ خریدے. پتہ ہے کہ اس میں عیب ہے تو کہا نہ خریدے. اور فرمایا اگر خریدتے وقت خریدنا ضروری ہے کہ میں آگے بیچ دوں گا تو فرمایا کہ یہ نیت کر کے خریدے, یہ عہد کر کے خریدے کہ میں جس کو بیچوں گا اس کو تمام عیب بتاؤں گا. اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس نقصان کو میں اپنی ذات تک رکھوں گا, میں کسی اور کو دھوکہ دے کر وہ مال نہیں بیچ دوں گا. اس چیزوں سے بچنا ہے. فرمایا کہ کیونکہ جب یہ خود دھوکے باز پر لعنت آج کر رہا ہے, یعنی اس نے مجھے دھوکہ دے کر عیب دار مال دے دیا تو وہ کسی اور کو بیچے گا تو سامنے والا بھی اس پر لعنت کر رہا ہوگا. آج یہ کسی پر لعنت کر رہا ہے تو وہ بھی لے کے جائے گا تو وہ اس پر لعنت کرے گا. چھٹی بات فرمائی, اپنے پاس موجود صحیح مال میں جیسے ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے, مال صحیح تھا لیکن دکان میں پڑے پڑے کوئی نقص عیب آ گیا تو اسے گاہک سے چھپائے نہیں, بتا دے کہ میں مال صحیح لایا تھا لیکن اس میں یہ عیب آ گیا. اگر نہیں بتائے گا تو کہا کہ وہ ظالم اور گناہگار ہوگا. جی یہ دیکھیے کتنے بڑے بڑے نقصان, ہماری برکتیں کیوں اڑ جاتی ہیں, یہ وجہ ہوتی ہے. 7ویں بات فرمایا وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے بلکہ پورا صحیح ناپ کر دے اور صحیح تول کر دے. آگے آپ سنیں گے, آگے آئے گا, ایک پوری قوم پر عذاب اسی وجہ سے آیا, پوری ملیامیٹ کر دی گئی کہ وہ صحیح ناپتے نہیں تھے, صحیح تولتے نہیں تھے. اتنا بڑا عذاب اللہ کا آیا ہے. تو آج یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. نمبر 8, اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے. نمبر 2, بہت زیادہ نفع نہ لے اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے اس زیادتی پر راضی ہو. جیسے کہ بلیک میلنگ میں, جیسے مارکیٹ میں کوئی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, کسی کے پاس ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس سے زیادہ نفع لینے کے لیے بعض ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں, بعض کئی طریقے سے لوگوں سے مجبوریوں سے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آج کسی کی مجبوری سے آپ فائدہ اٹھاؤ گے, کل کوئی آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا. نمبر 10 بتایا کہ محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے. آپ کو پتہ ہے کوئی غریب ہے تو اس اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس سے زیادہ قیمت سے خرید لے تاکہ اسے خوشی نصیب ہو. اور بیوہ کا سود, اور فرمایا وہ پھل جو فقراء
کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، کیونکہ اسی طرح چشم پوشی صدقہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح 11ویں بات جو بتائی گئی آداب میں وہ یہ ہے کہ قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے، کسی سے قرض لیا، اب وہ تقاضا کرے گا جبھی میں دوں گا، کہا نہیں۔ تجارت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کے قرض کو اگر آپ کے پاس رقم ہو گئی ہے اس کی تاریخ سے بھی پہلے آپ اس کو ادا کر دیں، یا اس کو بلا کر دینے کے بھی بجائے یہ ادب بتایا گیا کہ خود جا کر اس کو دے دیں، یعنی یہ نہیں کہ آ کے تیری رقم لے جا، قرض میں نے تجھ سے لیا تھا، تو یہ بھی ایک ادب کے خلاف ہے، یعنی اس سے دل میں وہ اس کے ادب آپ کی محبت اور بڑھے گی کہ جب آپ اس کو جا کر خود دے کر آ جائیں گے، اور وقت سے پہلے آپ نے اگر قرض لیا ہے تو اس کو ادا کر دیں گے۔ 12ویں بات یہ یاد رکھیے گا، جس شخص سے معاملہ کرے اگر وہ معاملے کے بعد پریشان ہو جائے کہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں بیچ دوں گا تو اس سے معاملہ ختم بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی رقم اس کو واپس کر دیں۔ ہمارے یہاں تو وہ بروکری لے لیتے ہیں، کوئی کچھ وہ بیانہ لے لیتے ہیں، بھائی اب تجھے نہیں کرنا تو تیرا بیانہ تو میں نہیں دوں گا۔ یہ جو بیانہ لوگ کھا جاتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں اور یہ حرام مان لیتے ہیں، آپ کسی کا حق مار کے کھا جاتے ہیں، آپ یہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے، یہ بھی بات ادب لکھی گئی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا آخرت کا بازار کیا ہے، تو آخرت کا بازار مساجد ہیں، یعنی دنیا کے کاروبار سے اذان کی آواز آ جائے تو دنیا کا بازار بند کرے، آخرت کے بازار کی طرف چل پڑے، یہ آخرت کا بازار اسے کہا گیا۔ کہ یہ سب سے پہلے یعنی پہلی ترجیح مسجد ہونی چاہیے، نماز کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ دے۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، دنیا چھوڑ دے لیکن نماز نہ چھوڑے، دنیا چھوڑ دے، چھوٹتی ہے تو چھوڑ جائے لیکن نماز کو نہ چھوڑے۔ اور 14واں آداب جو لکھا گیا وہ یہ کہ بازار میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر ٹائم ختم ہو گیا اس کے باوجود بھی بیٹھے رہتے ہیں تو کہا سب سے پہلے جائے اور سب کے بعد آئے، یعنی ایسا نہ کرے۔ اسی طرح یہ باتیں بتائی گئیں۔ اور بھی بہت سی باتیں اس احادیث مبارکہ میں آتی ہیں، اور اس میں ایک بات جو اس آیت کو ختم کرنے، ایک ہی آیت کا درس ہو چکا کیونکہ وقت ہمارا ہو گیا، اس میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ خود کو ہلاک کرنے کی صورتیں، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے بہت ساری مرادیں یہ ہیں کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا خود کو ہلاک کرنا ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی بتائی گئی ایسا کام کرنا کہ جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا، اب وہ اس کی سزا اگر ہوگی تو اسے سنسار کر دیا جائے گا، تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اسی طرح اسلام قبول کیا ہوا ہے، مرتد ہو گیا تو اب اس کی سزا بھی موت ہے، تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اور تیسری علماء نے کہا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ خودکشی کرنا، یعنی بندہ خودکشی کرے تو یہ خودکشی حرام ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خودکشی میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی وہ قیامت تک دوزخ میں ہمیشہ گرتا رہے گا، یعنی قیامت کے دن دوزخ میں ہمیشہ یہی سزا اس کو ملے گی۔ اگر کسی نے پہاڑ سے کود کر اگر خودکشی کی یہی سزا ہوگی۔ فرمایا زہر کھا کر خودکشی کی اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ زہر ہی کھاتا رہے گا اور خودکشی کرتا رہے گا۔ فرمایا جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار دیا تو فرمایا دوزخ کی آگ میں اسے آگ کا وہی لوہے کا ہتھیار دیا جائے گا، اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا اور اپنے آپ کو زخمی کرتا رہے گا۔ اور بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں یہ باتیں بتائی گئیں، اور اللہ رب العالمین نے یہی بات کو ختم کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، جبھی تو تمہیں یہ سارے احکام بتا دیے کہ تم نے یہ کام نہ کرنا، اس کی مہربانی تو تم پر ہر وقت برس رہی ہوتی ہے۔ ہم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کر دیتے ہیں، ان برکتوں سے، اس کی مہربانیوں سے، اس کی کرم نوازیوں سے، ورنہ رب کریم ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو بندہ یہ کام کر کے دیکھ لے، اللہ اور اللہ کا رسول کا فرما بردار بن جائے، آپ دیکھیں دنیا میں اتنے وہ ان کو دنیا میں بھی نواز دیتا ہے، قبر بھی ان کی
بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، آج ہم نے مولا کریم حرام کے بارے میں سنا، تجارت کے بارے میں سنا۔ رب کریم ہمیں زندگی کی جو لمحات بھی باقی ہیں، رب کریم حرام کے لقمے سے ہمیں بچانا۔ یا اللہ ہمیں حرام کے لقمے سے بچانا۔ یا اللہ آج تک اگر ہماری دانستہ طور پر کوئی حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں چلا گیا، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ آئندہ زندگی ہمیں حرام کے لقمے سے محفوظ فرما، رزق حلال وسعت سے عطا فرما، برکت والی عزت والی کشادہ روزی عطا فرما، زندگی میں کسی کا محتاج بھی نہ کرنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا، تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم سب پر، عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ہماری تجارتوں میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار دے دے، ہماری حلال روزیوں میں برکتیں دے دے، ہماری کاروباری جو بھی مشکلات ہے درس قرآن کی برکت سے دور کر دے، ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب سے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں بے حساب بخش دے۔ اے اللہ ہمیں بے حساب بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ حضور کی امت کو بخش دے۔ مولا کریم درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ